قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم جاری فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور فرض کرنے کی وجہ یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ یہ مقدس مہینہ کہ جس کی آج 4 تاریخ ہوئی ہے، الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک، کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ یہ بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تو آیا ہمارے یہاں ہمیں پاک و صاف کرنے کے لیے۔ اللہ کا دوسرا کرم دیکھے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شیطان کو قید کر دیا ہے۔ انسان کے اعمال کرنے کی جو نیت ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کی جو نیت ارادہ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو مزین بھی فرما دیتا ہے، تو جنت سجا دی جاتی ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو نیکیاں کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے کہ جو نیکیاں اپنے حصے میں جمع کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹ لیتا ہے، اپنے دامن کے اندر بسا لیتا ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ کہ جس میں سانس لینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور دنوں کے اندر اور مہینوں کے اندر اگر ایک نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر تسبیح پر، اللہ کے ذکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کا ہمیں ادب احترام ہر حال کے اندر رکھنا چاہیے، اور اس کا جو حق ہے، اور حق یہ ہے کہ دن کے اندر روزہ رکھا جائے اور رات کے اندر قیام کیا جائے، یعنی نماز پڑھی جائے، اور قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ تو جب بندہ اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک پایا ہے، تو ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔